السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاحسان روحانی دنیا میں خوش آمدید، اور میں ہوں احسان احمد روحانی۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، اس سے قبل میں نے آپ کو 3 طریقے جنات کو حاضر کرنے کے بتائے تھے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ جنات کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آج جو ہمارا موضوع ہے، جو چیز لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ جنات کو حاضر کر کے نکالا کیسے جائے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہم آپ کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بوسیدہ اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی جو غیر معیاری ہو۔ ہر وہ چیز جو پاورفل ہو اور بہترین ہو وہ آپ کے سامنے اپنے تجربات کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین، ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے جو بات عرض کرنی ہے کہ اگر کسی پر جنات کے مسائل ہیں تو جنات کو حاضر کر کے کیسے نکالا جائے۔ حاضری کا طریقہ پہلے بتا دیا، اب نکالنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو جنات کو کیسے نکالا جائے، سب سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی عامل یا کوئی بھی راقی جو جنات نکالنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو چند چیزیں ایسی ہیں جو کرنا ضروری ہیں، وگرنہ اگرچہ وہ بڑا عامل ہے اسے اکثر اور بیشتر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جنات نکال نہیں سکتا۔ ہر بندہ جو ہے وہ صاحب کشف نہیں ہوتا، ہر بندہ صاحب نظر نہیں ہوتا کہ وہ تمام حالات کو پرکھ کر جانچ کر اندازہ لگا سکتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ ہر بندہ ایسے نہیں ہوتا۔ عامل کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جب بھی جنات نکالنے کے لیے جائے، سب سے پہلے جاتے ہی وہاں جا کے نہیں بلکہ پہلے سے ہی اپنا حصار کر لے۔ میں جو حصار بتاؤں گا یہ اتنا مضبوط حصار ہے، کسی جن کی، کسی پریت کی، کسی چڑیل کی، کسی بھی غیر مری مخلوق کی طاقت نہیں کہ اس حصار کو توڑ سکے۔ اگر یہ آپ حصار کر کے جاتے ہیں، اور حصار کرنا کن کن چیزوں کا ہے، یہ ایک نقطے کی بات ہے، یہ سمجھیے۔ پہلی بات محترم سامعین یہ ہے کہ آپ نے اپنا حصار کرنا ہے، آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو 7 مرتبہ ہر بار دہرائیں گے۔ ایک بات یہ ہوگی آپ کی 11 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر آپ نے چاروں قل 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 3 مرتبہ کافرون، 3 مرتبہ اخلاص، 3 مرتبہ فلق، اور 3 مرتبہ سورہ ناس، یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حامیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حامیم حامیم حامیم، اس طرح 21 مرتبہ آپ نے حامیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ، یا حافظ، یا حفیظ، یا رقیب، یا سلام، یا وکیل، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ آپ نے ساتھ ساتھ جتنی تعداد بتائی یہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اشہادت کی انگلی پہ اس طرح پھونک مارنی ہے، یہ دم کر دیا، پھر اس کو اپنے سر کے گرد اس طرح گھما کے اللہ، یہ زب مار دینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ جب کر لیں گے تو یہ آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، پھر آپ نے پورے اپنے جسم پہ مل لینا ہے۔ یہ پہلا حصار ہو گیا۔ دوسرا حصار، پھر آپ نے آپ کے جتنے اعمال ہیں آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کون کون سے اعمال وہاں جا کے استعمال کرنے ہیں، آپ جن چیزوں کے عامل ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اپنا حصار کرنے کے بعد اپنے اعمال کا حصار لازمی کیجیے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے عموماً عاملین میں ہوتی ہے، ہمارے عام جو جنات جادو نکالنے والے لوگ ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کا حصار نہیں کرتے۔ جب اعمال کا حصار نہیں کرتے، اگر آپ پر وہ جن یا جو بھی طاقت ہے وہ آپ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتی، وہ آٹومیٹک آپ کے اعمال ختم کرنا شروع کر دیتی ہے، ضائع کرنا شروع آپ نے اپنے اعمال کا حصار کر لینا ہے۔ اور پھر اسی طرح اپنے تمام کے تمام جو گھر ہے، متعلق چیزیں ہیں، سب کا حصار کر لینا ہے۔ یہ ابتدائی بات ہوگی، آپ نے اپنا حصار مکمل کر لیا، پھر آپ جائیں گے وہاں جنات والے کے پاس جس کا آپ نے جن نکالنا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کے سامنے بٹھا دیں، اور پہلے آپ نے کچھ نہیں کرنا، اور آپ
اس کے سامنے جاتے ہوئے آپ کی شخصیت میں ایک رعب ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ وہاں پر وہ ڈرے خیمے سے جا رہے ہیں جی ایسے لگ رہا ہے کہ بندہ بس ابھی اس کی جان نکل جائے، نہیں، بلکہ آپ کے اندر وہ طاقت اور طوفان ہونا چاہیے. آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں جنات کا بادشاہ ہوں، اور آپ اپنے اندر ایک رعب اور دبدبہ جب آپ لیے جائیں گے جنات کے سامنے تو وہ اس پہ خود رعب طاری ہو جائے گا، وہ آپ پر اٹیک نہیں کر سکے گا. یہ ایک آپ کی جو ضمیر ہے، جو آپ کی اندرونی طاقت ہے، وہ اس کی عکاس ہوگی. آپ نے خوب زوردار لہجے میں اس کو کہنا ہے حاضر ہو جاؤ. جب آپ تیزی سختی کے ساتھ اس کو حاضری کا کہیں گے، بغیر پڑھے آپ نے یہ کہنا ہے جا کے حاضر ہو جاؤ. جب وہ اگر حاضر ہو گیا، پہلے تو حاضر ہو جائے گا، اگر وہ حاضر ہو گیا تو اس پہ ایک مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کی جو ابتدائی آیات ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ تک، اس آیت تک آپ نے وہ پڑھنی ہے. ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے سر پہ پھونک مار دینی ہے. اس کو بولو کون ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو. اگر مسلمان ہے تو آپ اس کو سلام کریں اور اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھو. اگر وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے تو اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اب اللہ کے عذاب سے اس کو کیسے ڈرایا جائے؟ آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. یہ جو عذاب کی آیات ہیں یہ پڑھیں، اس کو ترجمہ بتائیں کہ جہنم جو ہے وہ گات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، انتظار میں ہے. جہنم کن کے لیے ہے؟ وہ جو لوگ سرکش ہیں، چاہے انسان ہیں یا جنات ہیں، سرکشوں کے لیے. پھر اس کی ہولناکیاں بیان کریں. پھر اسی طرح ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہ آیت پڑھیں. اس طرح مختلف جو آیات ہیں جن میں عذاب کا تذکرہ ہے اللہ کریم کے، تو ان پر پڑھیں. انشاءاللہ 2 سے 3، اگر مسلم جن ہے، مسلمان ہے، تو 2-3 منٹ سے زیادہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 2-3 منٹ سے زیادہ وہ نہیں ٹھہرے گا. وہ آپ سے کہے گا کہ میں جاؤں گا. آپ اس کو توبہ کروائیں، اسے اچھی طرح سمجھائیں. مسلمان جن کو اچھی طرح سمجھانا ہے، اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرنی. اس کو اچھی طرح سمجھائیں کہ یہ غلط کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ سب چیزیں آپ نے اس کو بتانی ہے، اور پھر اسے آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ توبہ کریں. جو آپ نے آج تک گناہ کی اس کی توبہ کریں، اور پھر آپ اس سے قول اقرار لیں کہ آج کے بعد آپ نے اس مریض پر حاضر نہیں ہونا، اور نہ ہی کسی اس کو کوئی تکلیف دینی ہے، اور نہ اس کی متعلق کسی چیز کو تکلیف دینی ہے. اس پر آپ نے وعدہ لینا ہے اور اس کو رخصت کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اور رخصت کرنے کا طریقہ یہ رکھیں کہ جب بھی آپ اس کو کہیں کہ آپ جانا چاہتے ہیں، اس نے جب کہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، آپ اس کو بولیں تیار ہو جائیں، جب تک میں اللہ کی ضرب لگاؤں گا آپ نے جسم سے چھوڑ دینا ہے. عموماً یہ جسم میں گھس جاتے ہیں. آپ جب اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو یہ جسم میں ٹھہر نہیں سکتے. اگر ٹھہریں گے، جب یہ نکلیں گے تو ان کا جسم جو ہے نا بے جان ہو جائے، بے ہوش ہو جائے گا. اگر یہ بے ہوش نہ ہو، اللہ کی ضرب سے سمجھ لیں کہ وہ جسم میں ہے، وہ فراڈ کر رہا ہے، نہیں گیا. تو آپ اس کو بولیں کہ تیار ہو جائے. آپ نے زور سے اللہ کی ضرب لگانی ہے اس طرح، اور وہ جسم کو پیچھے گرا کر، یہ جیسے ہی گرا کر وہ نکل جائے گا. انشاءاللہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. یہ مسلمان جن کے لیے. اور اگر وہ جن کوئی اور ہے، اگر وہ آپ کے پہلی دفعہ کہنے سے حاضر نہیں ہوتا کہ حاضر ہو جاؤ، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد وحاضر بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا ان اللہ علی کل شیء قدیر اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا ان اللہ علی کل شیء قدیر اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کو پھونک مارے حاضر ہو جاؤ، حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر پھر بھی نہ ہو، بعض سخت جنات ہوتے ہیں، پھر آپ نے پڑھنا ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ 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 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، پھر تیز کر دینا، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ 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 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ
إنهم لمحضرون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ اب ان دونوں آیتوں کو تسلسل کے ساتھ آپ آگے پیچھے پڑھتے رہیں مسلسل، 1-2 منٹ میں حاضری ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ جب حاضر ہو جائے پھر آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے حاضری کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس کا حصار کر دینا ہے، سر کے گرد اس طرح دائرہ مار دینا ہے اللہ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ نکل نہ سکے۔ پھر اگر تو وہ مسلمان ہے، ٹھیک، مسلمان تو نہیں ہوگا، مسلمان حاضر ہو جاتا ہے جلدی، اگر مسلمان ہو پھر بھی اس سے بات کر لیں، اگر غیر مسلم ہے تو اس سے سیدھی طرح بات کریں، کیونکہ وہ فراڈ کرے گا، پہلے آپ اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگا دیں۔ وہ جھٹکا کیسے لگے گا؟ آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے اس طرح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 حرقوه 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 ببسم الله حرقوه ببسم الله حرقوه ببسم الله حرقوه ببسم الله حرقوه۔ یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ نے یہ مسلسل پڑھتے رہنا ہے، اس کی چیخیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ اگر تو وہ مان جاتا ہے کہ میں جاتا ہوں، پھر چھوڑ دیں اس کو، اس سے وعدہ بھائی جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے بات کرنے کا وہ کر لیں، اور اس کے بعد اس کو اجازت دے دیں۔ اگر پھر بھی نہیں مان رہا، اگر بہت زیادہ طاقتور برداشت کر رہا ہے، پھر آپ سٹارٹ کریں سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بمالک یوم الدین حرقوا، بمالک یوم الدین حرقوا، بمالک یوم الدین حرقوا، بمالک یوم الدین حرقوا۔ اب یہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ مالک یوم الدین کا جو آیت کریمہ ہے اس کے ساتھ میں اس کو جلا رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں تحریف ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بمالک یوم الدین حرقوا، یعنی اس کو جلایا جائے، کس کے ساتھ؟ اس آیت کے ساتھ۔ یہ آیت بڑی طاقتور ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے جتنا زیادہ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اگر وہ مشرک ہے، غیر مسلم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 یہ آپ نے پڑھتے رہنا مسلسل۔ پھر انشاءاللہ وہ نکل جانے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا کہ میں جاؤں گا۔ اگر ایسا نہ کرے پھر آگے آپ نے الف لام میم شروع کرنا ہے، سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ پڑھنی ہیں 7 مرتبہ، پھر آپ نے آیت الکرسی 7 مرتبہ، پھر آپ نے پڑھنا ہے افحسبتم 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ جب پڑھیں گے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا، یہ جو جملہ ہے ولا يزيد الظالمين الا خسارا، یہ آپ نے مسلسل پڑھنا ہے۔ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑے تگڑے سے تگڑا جن بھی بھاگنے پر آپ کی منتیں کرے گا وہ انشاءاللہ چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی، چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے مفصل گفتگو کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جب ہمارے پاس کوئی اس طرح کا مردوں کا کوئی کیس اگر جنات کا آیا تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں کیسے جنات نکالتا ہوں اور میرا کیا طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ امید ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ ہمارے تجربات ہیں، آپ ان کو آزمائیے، انشاءاللہ آپ بے شمار فوائد حاصل کریں گے، اور اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں، کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم مزید آپ کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔